السلام علیکم۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ امام غزالی رحمہ اللہ ایک دفعہ ایک قافلے کے ساتھ حج بیت اللہ شریف کو جا رہے تھے۔ اثنائے سفر جہاں قافلہ قیام کرتا وہاں ایک 10-12 سالہ لڑکا بڑے والہانہ اور مجذوبانہ انداز میں چلتا پھرتا نظر آتا۔ اکثر میری مجلس میں آتا اور بڑے مؤدبانہ انداز میں بیٹھ کر میری گفتگو سنتا۔ اس کے اس ذوق و شوق کو دیکھ کر میں نے پوچھ لیا، بیٹا میں تمہیں اکثر تنہا ہی دیکھتا ہوں، اس طویل سفر میں تمہارا سرپرست اور سربراہ کون ہے؟ تو وہ بچہ بڑے بے نیازانہ انداز میں گویا ہوا، حضرت جس نے مجھے اپنے گھر بلایا ہے وہی میرا سرپرست اور سربراہ ہے، انسانوں میں تو کوئی نہیں۔ میں نے کہا کہ آخر سواری کا خرچہ اور خوراک وغیرہ کا کیا انتظام ہے؟ کہنے لگا، جس کا میں مہمان ہوں وہی میرا رازق ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس بچے کے اس جواب سے مجھے اس کے ایمان اور ایقان پر حیرت ہوئی۔ میں نے سوچا اس بچے کی روحانیت ہم بڑوں کو بھی مات دے گئی۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ اس بچے کی تمام ضروریات اور اخراجات میں خود کیا کروں گا، لہٰذا تمام سفر میں نے اس کا خاص خیال رکھا، اس کو اپنے ساتھ سوار کر لیتا اور اپنے ساتھ ہی کھلاتا پلاتا، مگر ہر مرحلے میں مجھے اسے تلاش کرنا پڑتا۔ وہ از خود اپنی ضروریات کے لیے کبھی میرے پاس نہیں آتا، بس اپنی ہی دھن میں مست رہتا، قافلے سے ذرا ہٹ کر کہیں نہ کہیں نوافل اور اذکار میں محو رہتا۔ اسی لیے میرے دل میں اس بچے کی کشش بڑھتی گئی۔ جب مکہ معظمہ پہنچے تو یہی صورتحال تھی۔ میں اس کو تلاش کرتا اور اس کی ضروریات کو پورا کرتا۔ مکہ ہو کر منا، مزدلفہ ہو کر عرفات میں بے تابانہ تلاش کر کے اسے ساتھ رکھتا۔ جب قربانی کا دن آیا تو میں نے اپنے لیے جانور خریدا اور قربانی دے دی۔ پھر میں اس بچے کو تلاش کرتا رہا کہ اسے قربانی کے لیے جانور خرید کر دوں۔ تلاش کرتے کرتے آخر وہ نظر آ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میدان میں پڑا رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے اللہ، میرے پاس تو کوئی رقم نہیں کہ میں تمہارے نام پر کوئی جانور خرید کر ذبح کر دوں، اے میرے اللہ تو میری جان کی قربانی منظور کر لے۔ یہ کہتے کہتے اس کی ہچکی بندھ گئی۔ میں نے جلدی سے اٹھایا اور بیٹھ کر اسے گود میں لے لیا، مگر وہ زاروں قطار رو رہا تھا۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ بیٹا میں تو تمہیں اسی لیے تلاش کر رہا تھا کہ تم میرے ساتھ چلو، اپنی پسند کا جانور خرید کر قربانی دے دو، مگر وہ اس قدر دردناک انداز سے گریہ و بکا کر رہا تھا اور اس کا جسم ایسے کپکپا رہا تھا کہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا تھا اور بار بار کہے جاتا تھا، اے اللہ میری قربانی قبول فرما لے۔ آخر اس نے ایک دلدوز آہ بھری تڑپا اور پھر ساکت ہو گیا، گویا اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی قبول کر لی۔ اس کا سر میری گود میں تھا اور میرے آنسو اس کے چہرے پر لگی ہوئی مٹی کو دھو رہے تھے۔ پھر میں نے ہاتف کی آواز سنی، اے غزالی، اس بچے نے اپنی قربانی پیش کر کے تمام حجاج کے حج قبول کرا لیے، ورنہ ہم میں سے کسی ایک کا بھی حج قبول نہ ہوتا۔ میں نے اس عاشق کی میت کو کفنایا، دفنایا اور سوچتا رہا کہ میرے سوا کسی کو یہ خبر نہیں
کہ ایک بچے کی قربانی نے لاکھوں حجاج کے حج کو بارگاہ خداوندی میں قبولیت کا پروانہ عطا فرما دیا۔ تو دوستو آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے